اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب اہل یثرب کی طرف سے دعوت ہجرت مل گئی تو جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھی دے دیے ہیں اور ایک ایسا خطہ بھی میسر آ گیا ہے جہاں تم پرامن طور پر رہ سکتے ہو، اس لیے آہستہ آہستہ یثرب کی طرف روانہ ہوتے جاؤ۔ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے اہل ایمان کے لیے یہ اجازت ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ اگرچہ یہاں سے جانے کی صورت میں اہل و عیال سے، گھر بار سے اور مال و متاع سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، مگر ان اہل وفا کو ان چیزوں کی پرواہ ہی کب تھی۔ چنانچہ لوگوں نے چپ کے یثرب کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جو لوگ چھپ چھپا کر نکل جاتے وہ تو بچ جاتے، مگر جن کی روانگی کی بھنک مشرکین کے کانوں میں پڑ جاتی انہیں بے انتہا مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ سب سے پہلے مہاجر جناب سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ جب اپنی بیوی ام سلمہ اور ننھے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو بنو مغیرہ اور بنو عبد الاسد نے آ کر ان کو روک لیا۔ بنو مغیرہ یہ ام سلمہ کا قبیلہ تھا اور بنو عبد الاسد یہ ابو سلمہ کا۔ بنو مغیرہ نے ابو سلمہ سے کہا کہ اگر تو جانے پر بضد ہے تو چلا جا، مگر ہم اپنے قبیلہ کی لڑکی یعنی ام سلمہ کو ساتھ لے جانے نہیں دیں گے۔ بنو عبد الاسد نے کہا کہ ابو سلمہ تو نے جانا ہے تو جا، لیکن تیرا بیٹا ہمارے قبیلے کا بچہ ہے، اگر تو جانا چاہتا ہے تو چلے جا، یہ بچہ ہم اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود سے بچہ چھین لیا اور اسے لے کر چلتے بنے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے رہ گئے۔ قبیلے والوں کا خیال ہوگا کہ بیوی اور بیٹے کی محبت ابو سلمہ کے پاؤں کی زنجیر بن جائے گی، مگر جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت گھر کر چکی ہو ان کی راہ میں فانی محبتیں کب رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ چنانچہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوی بچوں کو وہیں چھوڑ کر اکیلے چلے گئے۔ ہجرت کر کے یثرب پہنچ جانے والوں کو دوبارہ واپس لانے کی کوششیں بھی کی جاتیں اور اس سلسلے میں ہر طرح کے مکر و فریب کو روا رکھا جاتا۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہجرت ہوئے تو دو اور افراد حضرت حشام اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ طے یہ ہوا کہ فلاں جگہ فلاں وقت تینوں اکٹھے ہوں گے اور ساتھ چلیں گے۔ اگر مقررہ وقت تک کوئی پہنچ نہ سکا تو سمجھ لیا جائے اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ آپ نے خفیہ ہجرت کی ہی نہیں تھی۔ آپ نے تو کفار کے بھرے مجمع میں اعلان کیا تھا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو، بیوہ اور اولاد کو یتیم کرنا چاہے تو بے شک مجھے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ ہیبت ناک اعلان سن کر مشرکین اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ کسی نے آپ کو روکنے کی جرت نہ کی اور آپ اعلانیہ روانہ ہو گئے۔ مقررہ جگہ پر پہنچے تو حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ تھے، کیونکہ ان کا راز کھل گیا تھا اور مشرکین نے انہیں قید کر دیا تھا۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ آئے ہوئے تھے، وہ آپ کے ہم سفر ہو گئے اور دونوں یثرب پہنچ گئے۔ چند دنوں کے بعد ابو جہل اور اس کا بھائی حرس بھی یثرب آ پہنچے۔ یہ دونوں حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تایہ زاد بھائی تھے اور ان تینوں کی ماں ایک تھی۔ انہوں نے حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تمہاری فراق میں ماں کا بڑا برا حال ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کا منہ نہ دیکھ لوں نہ میں سر میں کنگھی کروں گی نہ میں سائے میں بیٹھوں گی۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ہم سے صبر نہ ہو سکا اور ہم تمہیں لینے چلے آئے ہیں، اس لیے فی الحال تم ہمارے ساتھ چلے چلو تاکہ ماں کی قسم پوری ہو جائے اور اس کو قرار آ جائے، بعد میں بے شک واپس چلے آنا۔ ماں کی بے تابی و بے قراری کا سن کر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پگھل گیا، ان کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عیاش کو سمجھایا اور کہا کہ عیاش مجھے تو یہ سراسر دھوکہ معلوم ہوتا ہے، اس لیے میرے خیال میں تمہارا ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں، اور جہاں تک تمہاری ماں کی قسم کا تعلق ہے تو یہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں، جب اس کے سر میں جوئیں پڑیں گی تو وہ خود ہی کنگھی کرنے لگے گی، اور جب مکے کی چلچلاتی دھوپ اس پر پڑے گی تو خود ہی سائے میں جا بیٹھے گی۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ماں سے مل کر جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تو میرا یہ ناکہ لے جاؤ، یہ بہت توانا اور تیز رفتار ہے۔ اگر راستے میں ابو جہل اور حرس کی نیتوں میں فتور نظر آئے تو یہ سبق سیر تیز چلنے والا ناکہ تمہیں بہت کام دے گا اور اس کی گرد کو وہ پہنچ بھی نہ پا سکیں گے۔ چنانچہ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکہ لیا
اور ان دونوں کے ہمراہ مکہ روانہ ہو گئے۔ بات وہی نکلی جو فراست فاروقی نے پہلے ہی بھانپ لی تھی۔ مکہ کے قریب پہنچے تو ابو جہل کہنے لگا کہ میرا اونٹ تو بالکل ہی بے دم ہو کر رہ گیا ہے، ذرا تم اپنا ناکہ بٹھاؤ تاکہ میں بھی تمہارے ساتھ سوار ہو جاؤں۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کہنے پر ناکہ بٹھا دیا، اونٹ بٹھا دیا۔ ابو جہل اور حارث دونوں اترے اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتیرے ہاتھ پاؤں مارے، مگر ان دونوں نے مل کر انہیں باندھ لیا اور اسی طرح ان کو باندھے ہوئے مارتے پیٹتے مکہ میں داخل ہوئے۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے کافی لوگ اکٹھے ہو گئے تو ابو جہل نے فخریہ طور پر ان سے کہا، دیکھا تم لوگوں نے ہم نے ان احمقوں کی کیا درگت بنائی ہے، تم بھی اپنے بے وقوفوں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرو۔ اس کے بعد حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ غرضے کی ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہ تھا، بلکہ مال و متاع، عزت و آبرو کو داؤ پر لگا کر یہ مہم سر کرنا پڑتی تھی۔ بائیں ہم اہل شوق کسی نہ کسی طرح جاتے رہے اور یثرب میں جمع ہوتے رہے۔ رفتہ رفتہ سارے ہی مسلمان ادھر چلے گئے اور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صدیق اکبر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی مسلم مکہ میں نہ رہا، سوائے ان لوگوں کے جو پابند سلاسل تھے یا نداری اور غلامی کی وجہ سے معذور تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے لیے بے تاب تھے، مگر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر جلدی نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھی تیرا ہم سفر بنا دے۔ اس فرمان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید لگ گئی کہ شاید آقا بذات خود میرے ہم سفر بن کر مجھے لا زوال اعزاز بخشنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے 800 روپے میں 2 اونٹنیاں خرید لیں اور ان کو کھلا پلا کر فربا کرنا شروع کر دیا تاکہ جب سفر کا مرحلہ پیش آئے تو سواریوں کا انتظام میں کوئی دقت نہ ہو۔ اچھی دیکھ بھال اور خاطر مدارت سے اونٹنیاں چند ہی دنوں میں تگڑی تازی ہو گئیں اور اس قابل ہو گئیں کہ ان پر بے دھڑک طویل سفر کیا جا سکے۔ اب صرف اس کا انتظار تھا کہ کب جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہجرت ملتا ہے۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار تھا۔ ایک دن عین دوپہر کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا، چونکہ آپ دوپہر کے وقت کبھی ان کے گھر نہیں گئے تھے، ہمیشہ صبح اور شام کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ ان پر قربان، اس گھڑی ان کی آمد کسی اہم بات کے لیے ہی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دروازے تک پہنچ گئے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی تو آپ گھر میں داخل ہوئے اور صدیق اکبر سے کہا کہ ابو بکر تمہارے علاوہ یہاں جو کوئی بھی ہے اس کو کہو ذرا باہر چلے جائے تاکہ تخلیہ میں بات ہو سکے۔ اس وقت گھر میں 4 ہی افراد تھے، صدیق اکبر، ان کی اہلیہ، 2 بیٹیاں عائشہ اور اسماء۔ اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ پر میرے ماں باپ فدا، یہاں سب گھر کے افراد ہیں، غیر تو کوئی نہیں۔ اس پر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا، ہاں ٹھیک ہے، اب بات سنو کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت بے تابی سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر نثار، کیا مجھے بھی ہم سفری کی سعادت حاصل ہو سکے گی؟ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ ہوگے۔ اللہ اللہ، صدیق جیسے عاشق صادق کے لیے اس سے بڑی نوید روح افزا اور کیا ہو سکتی تھی؟ یہ مجدہ سن کر فرحت اور انتہائی مسرت سے ان کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس سے پہلے خوشی سے بے قابو ہو کر روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ اس دن پہلی مرتبہ ابا جان کو سرور بے پایاں سے اشکبار دیکھا تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ کی نظر ہے، آپ کو میں تحفتاً پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بلا قیمت نہیں لوں گا، جتنے میں تم نے خریدی ہے اتنی رقم ادا کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیا حضور، جیسے آپ کی مرضی۔ یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے، وہ یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندگی بھر اپنا مال جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرتے رہے، مگر اس ایک موقع کے علاوہ کبھی آپ نے انکار نہیں فرمایا۔ آخر اس میں کیا راز ہے کہ آپ نے اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحفہ قبول نہیں فرمایا اور باقاعدہ قیمت ادا کی؟
علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری ہجرت ہر لحاظ سے مکمل ہو، یعنی ہجرت میں صرف بدن کا حصہ نہ ہو، مال کا بھی حصہ ہو۔ اگر آپ بلا قیمت اونٹنی قبول فرما لیتے تو ہجرت میں آپ کے مال کا کوئی حصہ نہ ہوتا، اور اس طرح ایک لحاظ سے ہجرت نامکمل رہ جاتی۔ مزاج شناس رسول صدیق اکبر یہ رمز سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا اور کہا حضور جیسے آپ کی مرضی۔ دارالندوہ میں آج خاصا اجتماع ہے۔ دارالندوہ یہ وہ اہل مکہ کا ایوان مشاورت تھا، اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کا حامل تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ پہلا مکان تھا، اس سے پہلے لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک جد امجد جناب قصی نے اسے اپنے لیے بنوایا تھا، ان کے بعد اسے مشورہ گاہ بنا دیا گیا۔ یہاں صرف اس وقت اجلاس منعقد کیا جاتا تھا جب کوئی اہم ترین مسئلہ درپیش ہوتا تھا۔ اس اجلاس میں صرف معمر اور سنجیدہ قسم کے لوگ شامل ہو سکتے تھے۔ 40 سال سے کم عمر والے کسی شخص کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صرف ابو جہل اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے اس قاعدے سے مستثنیٰ قرار دیا گیا اور اس کو نوجوانی میں ہی دارالندوہ کا ممبر بنا لیا گیا۔ دارالندوہ میں آج خاصا اجتماع ہے، مختلف قبیلوں کے 20 آدمی ایک پریشان کن مسئلے پر مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور غور و خوض کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ مسئلہ یہ درپیش ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ساتھی یہاں سے چلے گئے ہیں اور یثرب میں آباد ہو گئے ہیں۔ وہاں کے لوگ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں اور ان کی قوت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل گئے اور جا کر ان لوگوں سے مل گئے تو پھر اس تحریک پر قابو پانا ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی ایسی تدبیر سوچی جائے جس سے مستقبل کے اس خطرے کا سد باب ہو سکے۔ شیطان کے چیلے چانٹے اتنی اہم مشاورت میں مصروف ہوں اور خود شیطان ان میں شامل نہ ہو سکے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ چنانچہ شیطان بھی حسب معمول شیخ نجدی کی صورت میں آ پہنچا۔ اہل محفل نے ایک اجنبی کو اندر آتے دیکھا تو بہت ہی برہم ہوئے، کیونکہ دارالندوہ میں اجنبیوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس لیے انہوں نے انتہائی درست لہجے میں بڈھے نجدی سے پوچھا، من انت وما ادخلک علینا فی خلوتنا بغیر اذننا، اور تو کون ہے اور ہماری پرائیویٹ محفل میں بلا اجازت کیوں گھس آیا ہے؟ شیطان پرانا خرانٹ تھا، اس نے فی الفور خوشامد اور عاجزی کا انداز اختیار کیا اور کہا، میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ میں آیا تو تمہاری حسین و جمیل چہرے اور مہکتے بدن دیکھ کر تم لوگوں کی طرف کھنچنے لگا، اس لیے چند گھڑیاں تمہاری صحبت میں گزارنے کے لیے ادھر چلا آیا ہوں۔ اگر تم کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اہل محفل پر اس کا انداز گفتگو اثر کر گیا، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا، خیر کوئی حرج نہیں، باہر کا آدمی ہے، اس نے ہماری بات چیت سن بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ شیخ نجدی اپنا ریشمی جبہ سنبھالتے ہوئے ان میں آ بیٹھا۔ کارروائی کا آغاز ہوا تو ایک شخص نے اس اجتماع کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار و عروج کو روکنے کے لیے تجاویز پیش کی جائیں۔ ایک جہاندیدہ کافر ابو البختری نے کہا کہ دیکھو، میرے خیال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں پہنا دی جائیں اور ساری عمر اس کو اسی طرح قید رکھا جائے تاں کہ اس کی روح پرواز کر جائے۔ شیخ نجدی منہ بنا کر بولا، نہیں، یہ کوئی معقول مشورہ نہیں ہے، اس طرح تو خطرہ اور بڑھ جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو جب پتہ چلے گا کہ تم لوگوں نے اس کو پابند سلاسل کر دیا ہے تو وہ تم پر چڑھ دوڑیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا لے جائیں گے، کوئی اور تجویز سوچو۔ اسود ابن ربیعہ بولا، میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا جائے، باہر جا کر اس کا جو جی چاہے کرتا پھرے، ہماری تو جان چھوٹے گی۔ شیخ نجدی نے ناک منہ چڑھائی، پھر یہ کہا کہ یہ بھی کوئی صحیح رائے نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ محمد اپنی میٹھی اور خوبصورت گفتگو سے لوگوں کے دل مو لیتا ہے؟ اگر تم نے اسے مکہ سے نکال دیا تو وہ بیرون مکہ آباد قبائل میں ڈیرا لگا لے گا اور اپنی جادو بیانی سے مسخر کر کے تمہارے مقابلے میں لا کھڑا کرے گا، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ ابو جہل نے کہا، میرے ذہن میں ایک نہایت عمدہ تجویز ہے جو ابھی تک کسی نے پیش نہیں کی۔ حاضرین محفل نے پوچھا، وہ کیا ابو الحکم؟ یہ اس کی کنیت ہے ابو جہل کی۔ ابو جہل نے بتایا، میرا منصوبہ یہ ہے کہ بنو ہاشم کے علاوہ ہر قبیلے میں سے معزز گھرانوں کے جوان منتخب کیے جائیں اور انہیں تلواریں دی جائیں، وہ سب مل کر یک بارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور اس کو
قتل کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے گی اور بنو ہاشم قصاص کا مطالبہ بھی نہ کر سکیں گے، کیونکہ اس حملے میں ہر قبیلے کے جوان ملوث ہوں گے اور بنو ہاشم تنہا سب کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں خون بہا ادا کرنا پڑے گا، وہ ہم ادا کر دیں گے۔ شیخ نجدی اس شیطانی منصوبے پر پھڑک اٹھا، یہ ہوئی نا بات، یہ بالکل صحیح تجویز ہے، اسی پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس پر اتفاق رائے ہو گیا اور اجلاس ختم ہو گیا۔ منصوبے کے مطابق مختلف قبائل سے 100 افراد منتخب کیے گئے۔ 100 افراد۔ جب رات کی تاریکی محیط ہو گئی تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مہم کی قیادت کے لیے عقبہ، امیہ اور ابو جہل جیسے ائمۃ الکفر بذات خود موجود تھے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے کفار کے پروگرام سے مطلع کیا اور کہا کہ آج رات اپنے بستر پر استراحت نہ فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بستر پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لٹایا اور کہا کہ علی، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تم بے فکر ہو کر سو جاؤ، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور میں تمہیں چھوڑ کر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں پڑی ہیں جو ان کو لٹانی ہیں، تم وہ امانتیں مالکوں تک پہنچا دینا اور بعد میں ہمارے پاس چلے آنا۔ اللہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، لیکن ان کی امانتوں کا تحفظ کا اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنے پیارے چچا زاد بھائی کو دشمنوں کے ہجوم میں اکیلا چھوڑ گئے تاکہ کسی کی امانت خرد برد نہ ہو جائے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کاشان اطہر کا محاصرہ کرنے والے وقت گزاری کے لیے تعلیمات نبویہ کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ اگر تم لوگ اس کے تابع ہو جاؤ تو عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں مل جائے گی، مرنے کے بعد اردن کے باغوں جیسے سرسبز باغوں میں رہو گے، اور اگر تم نے اس کی پیروی نہ کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد آگ میں جلو گے۔ تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن لیں۔ اسی وقت باہر تشریف لائے فرمایا، انا اقول ذالک، ہاں میں یہ ساری باتیں کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینک دی۔ اس وقت زبان مبارک پر سورہ یاسین کی ابتدائی آیات جاری تھیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے آگے بھی بند باندھ دیا، پیچھے بھی، پھر ہم نے ان کو یوں ڈھانپ لیا کہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ آپ کی پھینکی ہوئی مٹی معجزانہ طور پر محاصرہ کرنے والے تمام افراد کے سروں پر پڑی اور اس کے ساتھ ہی جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ چنانچہ آپ نہایت اطمینان سے نکل کر چلے گئے اور کسی کو نظر نہ آ سکے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعافیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے تو روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چونکہ خفیہ طور پر جانا تھا اس لیے سواری پر جانا ممکن نہ تھا، چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنیاں ایک معتمد شخص عبداللہ ابن عریقت کے حوالے کی اور اسے کہا کہ 3 راتیں گزرنے کے بعد یہ اونٹنیاں غار ثور تک پہنچا دینا اور اپنی مزدوری لے لینا۔ ثور اصل میں اس پہاڑ کا نام ہے جو مکہ مکرمہ سے 4-5 میل کے فاصلہ پر ہے اور انتہائی دشوار گزار ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیوں سیدہ اسماء اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ساتھ لے جانے کے لیے گوشت بھونا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ پانی کا بھرا، کھانے کو باندھنے اور مشکیزے کا منہ بند کرنے کے لیے اس وقت گھر میں کوئی رسی وغیرہ دستیاب نہ ہو سکی تو سیدہ اسماء نے اپنے کمر کے گرد لپٹا ہوا نطاق کھول کر درمیان سے چیر دیا اور اس کے ایک حصے سے کھانا باندھ دیا، دوسرے حصے کو مشکیزے کے منہ پر لپیٹ دیا۔ تیاری مکمل ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں رکھا ہوا 6000 روپیہ جیب میں ڈالا اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی شہر تھا، یہاں کے گلی کوچوں میں آپ کا بچپن اور جوانی گزری تھی، اس لیے آپ کو اس کے ذرے ذرے سے بے پناہ محبت تھی۔ اسی بنا پر روانگی کے وقت آپ نہایت افسردہ اور ملول تھے۔ جب اس شہر مقدس سے باہر نکلے تو چشم ہائے نرگسیں گہربار ہو گئیں اور آپ نے دکھ بھرے لہجے میں فرمایا، اے ارض مکہ، میں جانتا ہوں کہ تو اللہ کی نگاہ میں ساری دنیا سے زیادہ پیاری اور محترم ہے، مگر تیرے باسیوں نے یہاں میرا جینا دو بھر کر دیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کر دیا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔
غار کی طرف جاتے ہوئے جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں چلنے لگتے ہیں، کبھی بائیں چلنے لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیال آتا ہے کہ راستے میں کوئی دشمن گھات نہ لگائے بیٹھا ہو تو آگے ہو جاتا ہوں، جب تعاقب کرنے والوں کا خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں، اسی طرح دائیں بائیں ہوتا رہتا ہوں تاکہ ہر طرف نگاہ رکھ سکوں اور کسی طرف سے کوئی کافر آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ زہ سعادت صدیق اکبر تجھے شمع نبوت کے گرد یہ پروانہ وار طواف بہت بہت مبارک ہو۔ اس خیال سے کہ آہٹ نہ ہو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ پا پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ سنگلاخ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے آپ کے ریشمی تلوے چھل گئے، ان سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ بے تابانہ آگے بڑھے اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ نصیب اللہ پر لوٹنے کی جائے ہے۔ باقی راستہ اسی طرح طے ہوا، صبح دم غار تک پہنچ گئے۔ غار میں داخل ہونے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہریے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ سانپ یا بچھو وغیرہ نہ ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر جا کر ادھر ادھر نظر دوڑائی، سانپ وغیرہ تو کوئی نظر نہ آیا، البتہ غار میں جگہ جگہ سوراخ تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر کہ ہو سکتا ہے ان سوراخوں میں کوئی سانپ چھپا ہوا ہو اور ناگاہ حملہ آور ہو جائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر پھاڑ ڈالی اور اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کرنا شروع کر دیے۔ ٹکڑے ختم ہو گئے، پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی رکھ دی اور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لٹا کر بیٹھ گئے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تو تھے ہی، لیٹتے ہی محو استراحت ہو گئے۔ تھکے ہوئے تو صدیق اکبر بھی کم نہ تھے، کیونکہ انہوں نے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر یہ دشوار گزار راستہ طے کیا تھا، مگر انہوں نے اپنا آرام اپنے محبوب آقا کے آرام پر نثار کر دیا تھا۔ اتفاق دیکھیں کہ جس سوراخ پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی جمائی ہوئی تھی وہیں سانپ کا بل تھا۔ اس طرح بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنا وقت گزرا ہوگا کہ اچانک سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پر کاٹ لیا۔ درد کی ایک زوردار لہر اٹھی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ جان جائے تو جائے لیکن محبوب خدا کے آرام میں خلل نہ آئے، اپنا پاؤں وہیں جمائے رکھا، ذرا سی جنبش بھی نہ کی، تاہم تکلیف اس قدر شدید تھی کہ بے اختیار آنسو نکل آئے، جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے اقدس پر ٹپک پڑے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو یار غار کو اشک بار دیکھا، پوچھا ما لکا کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ مسیحہ عالم کے لیے اس تکلیف کو دور کرنا کیا مشکل تھا، آپ نے اس جگہ جہاں سانپ نے کاٹا تھا اپنا لعاب دہن لگایا، اسی وقت تکلیف ختم ہو گئی اور درد کافور ہو گیا۔ صدیق اکبر نے آپ کی نیند پر جان قربان کی، جی ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نیند پر جان قربان کی، اور مولا علی شیر خدا نے عصر کی نماز وہ قربان کی۔ تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ایمان افروز واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا دلچسپ استنباط کرتے ہیں کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ استاجور کی بندگی میں گزرنے والی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک رات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں اتنی معظم تھی کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے رو پڑا کرتے اور فرمایا کرتے کاش میری ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی اس ایک رات کے برابر ہو جائیں جو انہوں نے غار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے تو ان کو مکھیوں مچھروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس لوکی کی بیل اگا دی تھی۔ پھر جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا کیوں کر اہتمام نہ ہوتا، جبکہ دشمنان دین ان کے جان کے درپے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے غار کے دھانے پر ایک گھنا پودا اگا دیا
جس کی وجہ سے اندر کا منظر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے علاوہ غار میں داخلے کے راستے پر جنگلی کبوتروں نے انڈے بھی دے دیے اور مکڑی نے پورے دھانے پر جالا تان دیا۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا تھا کہ کوئی غار میں داخل ہوا ہوگا۔ ادھر صبح دم جب کفار کو پتہ چلا کہ بستر پر مولا علی شیر خدا لیٹے ہوئے ہیں تو وہ بہت پیٹے۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا این صاحبک، تیرا دوست کہاں ہے؟ مولا علی شیر خدا نے جواب دیا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے مولا علی شیر خدا کو چھوڑ دیا، جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ شہر بھر میں سراغ نہ مل سکا تو وہ سمجھ گئے کہ آپ مکہ چھوڑ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر آدمی دوڑائے گئے، کھوجیوں کی خدمات بھی حاصل کی گئی۔ آخر ایک کھوجی نے بتایا میں نے جبل سور پر 2 آدمیوں کے نشانات تلاش کر لیے ہیں۔ اس کی رہنمائی میں سب پہاڑ پر چڑھنے لگے، آخر اس غار تک پہنچ گئے جس میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مستور تھے۔ وہاں پہنچ کر کھوجی الجھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یہاں تک تو قدموں کے نشانات ملتے ہیں، اس کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں غائب ہو گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ہول رہا تھا اور غم سے ڈوبا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ، وہ تو لوگ دھانے تک آ پہنچے ہیں، اگر کسی نے جھک کر اندر جھانک لیا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی افسردہ ملول صورت دیکھی اور پوچھا ڈر گئے ہو؟ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کا تو کوئی غم نہیں، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مارا بھی گیا تو کیا، مجھے تو آپ کا غم ہے اور آپ کے لیے پریشان ہوں۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خون کے پیاسے دشمن دھانے پر کھڑے حیران ہو رہے تھے کہ وہ دونوں گئے کدھر، مگر کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ غار میں جھانک کر دیکھ لے۔ ایک نے کہا بھی کہ اندر جا کر دیکھ لینا چاہیے، مگر دوسرے نے کہا غار کے اندر گھسنے کا کیا فائدہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ دھانے پر جالا تنا ہوا ہے اور صحیح سالم ہے؟ کبوتر بھی نہایت اطمینان سے انڈوں پر بیٹھے ہیں، اگر وہ لوگ غار میں داخل ہوئے ہوتے تو جالا ٹوٹ نہ جاتا، کبوتر اڑ نہ جاتے۔ اس معقول دلیل کو سب نے تسلیم کر لیا اور غار میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ ابو جہل بہت کایاں شخص تھا، جاتے وقت نہایت شکستہ لہجے میں گویا ہوا میں محسوس کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس ہی کہیں موجود ہے، مگر اگر اس کے جادو نے اسے ہماری نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ 3 دن تک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں مقیم رہے۔ اس عرصے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک صاحبزادے دن بھر مشرکین کی کارروائیوں پر نگاہ رکھتے، رات کو جا کر رپورٹ پیش کراتے۔ صدیق اکبر کا ایک غلام اسی پہاڑ پر بکریاں چراتا رہتا، شام کے وقت دودھ دو کر انہیں دے آتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی تاریکی میں کھانا بھی پہنچا آتی۔ غرضے کے 3 دن اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کا معاملہ بھی کچھ سد پڑ گیا، اس لیے تیسرے دن عبداللہ ابن عریقت وہ اونٹنیاں لے کر پہنچ گیا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کے وقت اس کے حوالے کی تھی۔ چونکہ عبداللہ صحرائی راستوں کا ماہر تھا اس لیے اس کو بھی ہم سفر بنا لیا گیا۔ اس کے علاوہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک آزاد کردہ غلام عامر ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خدمت وغیرہ کے لیے ساتھ لے لیا، اور یوں چوتھے روز 4 آدمیوں کا یہ قافلہ عازم یثرب ہو گیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غلام تھے، اسلام لائے تو ان پر تشدد کی انتہا کر دی گئی، مگر ان کے ثابت قدمی میں فرق نہ آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی حالت زار دیکھی تو خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت مدینہ میں جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفری ان کا نمایاں شرف ہے۔ غزوہ بیر معونہ میں شہادت پائی اور اتنے بڑے اعزاز سے سرفراز ہوئے کہ شہادت کے بعد ان کا جسم آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ دشمنوں کے سردار نے جب بیر معونہ کے دیگر شرکاء سے پوچھا تمہارے ایک ساتھی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قتل کے بعد اس کا جسم اوپر اٹھا لیا گیا ہے، وہ کون تھا؟ سب نے کہا عامر ابن فہیرہ۔ عامر کا قاتل جبار اسلمی تھا، مگر قتل کے بعد مقتول کی یہ کرامت دیکھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ طیبہ کی طرف چلے تو راستے میں کیا کچھ ہوا، کن سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔